جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا کہ اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاؤ، فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ معزولی نے تجھ پر بہت برا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرت کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کچھ دیر ابن الولید رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برہنہ مجاہد زرار بن الازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ تو گرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا۔ مجھے معاف کر دینا اللہ، یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا اس پر مطمئن نہیں تھے۔ خالد اور زرار رضی اللہ عنہم اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الضدید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بگایا تھا اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار رضی اللہ عنہ بن الازور نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خود زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان کے بچے کچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ مارکا خونریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔
انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس دمشق آ گئے۔ وہ جو مال غنیمت لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے والے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس جانی نقصان کا بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم زخمی کروا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ ہر محض سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا۔ اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے۔ مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں۔ ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرقل کے کانوں میں اب کوئی اور بات پڑتی ہی نہیں تھی۔ نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے شکست کا کوئی پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج اسلحے کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قہبہ خانوں کی رونقیں بڑھ جاتی تھیں اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آئیں؟ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، قیصر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگھی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھڑ سوار شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں اور ہر برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے بھی 8-10 گھوڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑا دوڑاتے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرقل کی بگھی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، ہرقل نے بلند آواز سے کہا۔ کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم ایک عورت بولی۔ تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو، ہرقل نے کہا۔ جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟
ایک عورت نے کہا۔ اس کے سوا کوئی اور بات میری کان میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے کی اجازت دے، ایک اور عورت نے کہا۔ گھوڑے، برچھیاں اور تلواریں ہمیں دے، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے، ایک اور بولی۔ وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے، ایک اور عورت نے کہا۔ ہرقل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرقل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرقل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں، رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، ہرقل نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہو گیا، شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہرقل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی رہتی ہے، وہ قوم ہمیشہ دوسروں کے غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلدی خوشخبری سنو گی اور تم اپنے خامندوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو۔ ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی، ایک عورت نے کہا۔ تم انہیں گلے لگاؤ گی، ہرقل نے کہا۔ اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرقل نے ان عورتوں کی محض دلجوئی نہیں کی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا اور اپنے دور کا مجا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی ٹکر کا جرنیل تھا اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرقل نے بھانپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مرجد دناج سے قاصد آیا ہے، سالار نے کہا۔ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ ہرقل نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ، سالار نے کہا۔ قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آنے دو انہیں، ہرقل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانا نہ دے، یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے۔ سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا، لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرقل نے کہا۔ ہمارے اپنے سالار، کماندار اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے رہے تھے لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا، شہنشاہ روم، سالار نے کہا۔ مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے اور جزیہ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہرقل نے کہا، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابو القدس میں ہرقل کو جو چوٹ پڑی تھی اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے اس معرکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ تو پھندے میں آیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ نے بروقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندا توڑ ڈالا تھا بلکہ انہیں بے شمار جانی نقصان پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ ہرقل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی تھی اور میدان جنگ میں سالاروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے۔ اس کے بعد ہرقل نے جیسے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دور دراز گوشوں تک قاصد دوڑا دیے تھے۔ اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستے انطاکیہ بھیج دیے جائیں۔
वो सल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठी नहीं कर सकता था, हर जगह फौज की जरूरत थी। उसने इतने दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमजोर नहीं होता था। जिन इलाकों से दस्ते आए उनमें शिमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरे शामिल थे। हरकल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेजी से आए। जब ये आने लगे तो उनमें बाज को अंताकिया में रखा गया और दूसरों को दरियाए उर्दुन के मगरबी किनारे से जरा ही दूर एक मकाम बेसान पर भेज दिया गया। हरकल ने अपने मुशीरों और सालारों को बुलाया। उनमें सकलार, शंस और थियोडोरोस खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। इन तीनों को महाजों से बुलाया गया था। हरकल ने इन सब को बताया कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए उसने क्या बंदोबस्त किया है और सालारों ने क्या करना है। तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं। उसने कहा, शिकस्त और पसपाइयों से तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। इनसे तुम्हें तजर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है। जाओ और मुसलमानों की अतात कबूल कर लो। कैसर रूम की अजमत को मुसलमानों के कदमों में डाल दो और सलीब को बहराए रूम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो जाओ। तुम्हें अपनी जानें, अपनी बीवियां और अपने माल अमवाल ज्यादा अजीज हैं। इसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक गिरोह तुम्हें शिकस्त पे शिकस्त देता चला जा रहा है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हरकल की निगाहें हर एक पर घूम गईं। शहनशाह रूम, उसके सालार थियोडोरोस ने सुकूत तोड़ा। हम पीछे ही नहीं हटते आएंगे। मैं अपने मुतालिक कह सकता हूं कि मैं आपके पास जिंदा आया तो शिकस्त खाकर नहीं आऊंगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहां नहीं आएगी। इस एक सालार के बोलने से न सिर्फ सन्नाटा टूटा बल्कि सब में जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सबने हरकल को यकीन दिलाया कि उन्हें सल्तनत रूम से ज्यादा कोई और चीज अजीज नहीं। मैंने मुसलमानों को यहीं पर खत्म करने के लिए जो बंदोबस्त किया है वो नाकाम नहीं हो सकता। हरकल ने कहा, अब तक हमारी फौज मुख्तलिफ जगहों पर डटकर लड़ती रही है। एक जगह से हमारे सिपाही भागे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर वहां के दस्तों में बददिली फैलाई और अपने आप को शिकस्त के इल्जाम से बचाने के लिए ऐसी बातें की जिनसे वहां के दस्तों पर मुसलमानों की दहशत बैठ गई। अब मैं फौज को यकजा करके लड़ाऊंगा। तुमने देखा है कि मैंने कहां कहां से दस्ते मंगवाए हैं और किस कदर लश्कर जमा हो गया है। मेरी नजर दमिश्क पर है, लेकिन हम दमिश्क पर हमला नहीं करेंगे, ना उसका मुहासरा करेंगे। हम दमिश्क से दूर छोटी छोटी लड़ाइयां ज्यादा नफरी के दस्तों से लड़ाकर मुसलमानों के रसद के वो रास्ते बंद कर देंगे जो अरब से दमिश्क को जाते हैं। हम दमिश्क या इसके गिरदोनवाह में कोई लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि मुसलमान तंग आकर लड़ना चाहें तो भी हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे। हम उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो लड़ने के काबिल रह ही ना जाएं। उन्हें न कहीं से रसद पहुंच सकेगी न कुमक। शहर के लोग ही कहत से तंग आकर उन्हें दमिश्क छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर वो दमिश्क से निकल गए तो हम कहीं भी उनके कदम जमने नहीं देंगे। ये भी ख्याल रखो कि हमारी फौजों का इज्तिमा ऐसे खुफिया तरीके से हो रहा है कि मुसलमानों को इसकी खबर तक नहीं होगी। हरकल का तो ये ख्याल था कि उसके लश्कर का इज्तिमा खुफिया रखा गया है, लेकिन मुसलमानों के सालार आला अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के साथ खालिद रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने निहायत मजबूत और तेज जासूसी निजाम तरतीब दिया था। अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद को सवार दस्ते का सालार बना रखा था और इसके साथ ही उन्हें अपना मुशीर भी समझते थे। मौरखों के मुताबिक अबू उबैदा सालारी की महारत रखते थे और जंगी उमूर को भी पूरी अच्छी तरह समझते थे, लेकिन उनमें वो तेज रफ्तारी नहीं थी जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु में थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने फैसलों में बड़े खौफनाक किस्म के खतरे भी मूल ले लिया करते थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु जासूसी और देखभाल के निजाम पर ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। अब ये उनकी जिम्मेदारी ही नहीं रही थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी सालार आला की थी और खालिद रजी अल्लाह अन्हु दूसरे सालारों की तरह आम किस्म के सालार नहीं थे। लेकिन अपनी माजूली के बावजूद वो अपने फराइज से बेइंसाफी गवारा नहीं करते थे। उन्होंने जासूसी के निजाम पर पहले की तरह तवज्जो दिए रखी। इसी का नतीजा था कि मुसलमान जासूस रूमियों की सल्तनत के दूर अंदर तक चले गए थे। एक रोज एक जासूस आया, वो बहुत दूर से आया था। उसने बताया कि रूमियों का एक लश्कर बहराए रूम के रास्ते कश्तियों पर आया है। इस जासूस ने अपने उन जासूसों से राबिता किया जो आगे तक गए हुए थे। वो उन सब की इत्तला लेकर बड़ी ही तेज रफ्तार से दमिश्क पहुंचा और ये इत्तला दी कि रूमियों ने कमोबेश 1 लाख नफरी का लश्कर दरियाए उर्दन के मगरिब में जमा कर लिया है। तारीख के मुताबिक बेसान के मकाम पर दिसंबर 634 ईस्वी के आखिरी और ज़ीक़ाद 13 हिजरी के पहले हफ्ते में रूमियों की फौज का ये इज्तिमा हुआ था। जासूस ने अपने अंदाजे के मुताबिक इस लश्कर की तादाद 1 लाख बताई थी। असल में रूमी फौज की तादाद 80,000 थी। इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने का मतलब यही लिया जा सकता था कि रूमी बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहते हैं। दोस्तों,